بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ کے مقدمات کے قصوں میں سے ایک اردو قصہ وقت کا دھارا، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ زیور، نیازی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ریحانہ؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اپنے گھر کا خواب میں ایک عرصے سے دیکھ رہی ہوں، زیور کا کیا ہے، یہ تو دوبارہ بن جائے گا۔ لیکن تمہارے پاس اتنا زیور ہے ہی کہاں جس سے… جو بھی ہے، وہ نیازی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ تم اس کی نوبت نہیں آنے دو گے۔ زیور بکنے سے پہلے ہی تم کہیں نہ کہیں سے رقم کا بندوبست کر ہی لوگے۔ خالد نیازی یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ چند روز کے بعد وہ لوگ ظفر ماموں کے ہاں منتقل ہو گئے۔ آفس سے 15,000 کا قرضہ منظور ہو گیا تھا، لہٰذا وہ پہلی فرصت میں ڈائمنڈ پلازا کے بکنگ آفس پہنچ گئے۔ ابتدائی معاملات نمٹانے کے بعد انہیں ایگریمنٹ کی کاپی فراہم کر دی گئی۔ یہ ایگریمنٹ خالد نیازی اور شاہ بلڈرز کے درمیان ڈائمنڈ پلازا کے 3rd فلور پر واقع ٹائپ 3 کے فلیٹ نمبر 303 کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ 8,000 بکنگ کی رقم اور پہلی 800 ماہانہ قسط کی ادائیگی کی رسیدیں بھی ایگریمنٹ کے ساتھ منسلک تھیں۔ یہ تمام کاغذات ایک فائل میں لگا کر انہیں پیش کیے گئے تھے۔ فائل کے کور پر شاہ بلڈرز چھپا ہوا تھا۔ مذکورہ ایگریمنٹ کی پشت پر قواعد و ضوابط بہت ہی مہین تحریر کیے تھے۔ خالد نیازی نے جب ان قواعد و ضوابط کا مطالعہ کیا تو پریشان ہو گیا۔ دیگر چھوٹے موٹے اصولوں کے علاوہ 2 شرائط بڑی کڑی تھیں۔ نمبر 1، اگر ماہانہ قسط مسلسل 2 ماہ تک ادا نہ کی گئی تو فلیٹ کی بکنگ خود بخود کینسل ہو جائے گی، اور جس وقت ایسا ہوگا اس وقت تک کمپنی کے پاس جمع ہونے والی رقم پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد ڈیفالٹر الاٹی کو ادا کی جائے گی۔ نمبر 2، اگر 6 ماہ بعد دی جانے والی 8,000 کی کوئی قسط 1 ماہ کے اندر ادا نہ کی گئی تو الاٹی ایسی صورت میں بھی ڈیفالٹر تصور کیا جائے گا اور یقینی طور پر اس کی بکنگ کو کینسل کر دیا جائے گا۔ شاہ بلڈرز اس بات کا مجاز ہوگا کہ اپنی مرضی سے وہ فلیٹ کسی اور پارٹی کو الاٹ کر دے۔ یہ شرائط پڑھ کر نیازی فکر مند ہو گیا۔ اس نے ریحانہ کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ کائیاں بکنگ کلرک بڑی توجہ سے ان کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ انہیں الجھن میں مبتلا دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، جناب، ان نکات کو پڑھ کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے بس آپ رسمی سی کارروائی سمجھ لیں۔ کیا مطلب؟ نیازی نے پوچھا۔ کیا ان اصولوں کا اطلاق الاٹی پر نہیں ہوتا؟ ہر الاٹی پر نہیں ہوتا صاحب، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ کم از کم آپ جیسے شریف لوگوں پر تو بالکل نہیں ہوتا۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ نیازی کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ بکنگ کلرک سمجھانے والے انداز میں بولا، جناب، اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں۔ اس قسم کی شرائط محض پھٹے باز قسم کے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ایگریمنٹ میں شامل کر دی جاتی ہیں تاکہ بعد میں کوئی قانونی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بعض عادی مجرم تو ایسے بھی ہیں اس شہر میں کہ وہ دھونس دھاندلی سے رقم جمع کرائے بغیر ہی فلیٹ پر قابض ہونے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ شرائط ایسے لوگوں سے کورٹ میں نمٹنے کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ بکنگ کلرک کی وضاحت نے دونوں میاں بیوی کی تسلی کر دی اور وہ سائٹ آفس سے اٹھ کر گھر آ گئے۔ ویسے بھی وہ ایگریمنٹ پر دستخط کر چکے تھے۔ اگر انہوں نے قواعد و ضوابط کا مطالعہ بعد میں کیا بھی تھا تو اس میں شاہ بلڈرز کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بکنگ کے بعد خالد نیازی نہایت پابندی کے ساتھ ماہوار اقساط ادا کر رہا تھا۔ بیچ میں 6 ماہ کے بعد اس نے کہیں سے پکڑ کر 8,000 روپے بھی شاہ بلڈرز کے دفتر میں جمع کروا دیے، یعنی 8,000 شروع میں بکنگ کے وقت اور 8,000 6 ماہ کے بعد۔ پھر جب ماہانہ اقساط ادا کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا تو نیازی کو گہری تشویش نے آ گھیرا۔ وہ جب بھی قسط جمع کروانے جاتا سائٹ کا معائنہ بھی ضرور کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے بہت مایوسی ہوئی کہ ابھی تک ڈائمنڈ پلازا کی باقاعدہ تعمیر کا کام شروع نہیں ہو سکا تھا۔ وہ کسی طرح گھس گھسا کے شاہ بلڈرز کے مالک سے ملنے میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ بلڈرز نامی وہ تعمیراتی کمپنی دراصل
دو بھائیوں کی مشترکہ کاوشوں سے چل رہی تھی۔ بڑے بھائی کا نام قربان شاہ اور چھوٹے بھائی کا نام فرقان شاہ تھا۔ جو علل ترتیب بڑے شاہ جی اور چھوٹے شاہ جی سے ہوئی تو اس نے اپنی تشویش کو کھل کر بیان کر دیا۔ شاہ جی، بکنگ کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے۔ میں نہایت ہی پابندی کے ساتھ قسطیں جمع کروا رہا ہوں اور ابھی تک کل ملا کر 25,600 روپے میں آپ کے آفس میں جمع کروا چکا ہوں۔ آپ کے بندے نے بکنگ کے وقت بتایا تھا کہ 2 سال میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے بندے نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی جناب، چھوٹا شاہ جی کراری آواز میں بولا۔ ہماری پلاننگ کے مطابق یہ تعمیراتی منصوبہ 2 سال کی مدت ہی میں مکمل ہوگا۔ لیکن شاہ جی، نیازی نے فکر مندی سے کہا، ان 2 سالوں میں سے 1 سال تو گزر گیا اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک باقاعدہ تعمیر کا کام شروع نہیں ہو سکا۔ جی ہاں، میں بالکل دیکھ رہا ہوں۔ ہم سے زیادہ اس معاملے کو اور کون دیکھے گا؟ شاہ جی نے کہا۔ لیکن اگر ابھی تک تعمیراتی کام میں تیزی نظر نہیں آ رہی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ پھر کس کا قصور ہے؟ نیازی پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ شاہ جی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، HBFC والوں کا۔ جی؟ نیازی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں سمجھا نہیں شاہ جی، HBFC والوں کا قصور کس طرح ہے؟ انہوں نے ابھی تک لون سینکشن نہیں کیا۔ کیوں جناب؟ نیازی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، آپ نے ابھی تک لون کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ ہماری کوششیں برابر جاری ہیں جناب، چھوٹے شاہ جی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ HBFC میں بھی انسان ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کوئی مثبت نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ فرقان شاہ کی باتوں سے خالد نیازی کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے قدرے بدگمان لہجے میں پوچھا، جناب HBFC سے آپ کے کس قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں؟ یہ مذاکرات قرضے کی منظوری کے سلسلے میں ہیں، شاہ جی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیا پتا کہ ہمارے ملک کے ہر محکمے میں کام کروانے کے لیے مال کھلانا پڑتا ہے۔ شاہ جی ماشاءاللہ، آپ تو کافی عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ نیازی نے شاکی نظروں سے فرقان شاہ کی طرف دیکھا۔ مال کھلانے والی یہ راز کی بات آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی؟ بالکل معلوم تھی صاحب، وہ بڑے زوردار انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بلکہ ہم تو ہر پروجیکٹ کے وقت ان کی خدمت کرتے ہیں، مگر اس مرتبہ وہ دوگنا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اوہ! نیازی ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ہم اگر ان کا مطالبہ مان لیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، چھوٹا شاہ نیازی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولا۔ بلکہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مجبوراً الاٹیز پر بوجھ ڈالنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں فی فلیٹ 20-30 ہزار قیمت بڑھ جائے گی اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ یہ تو خاصی تشویشناک صورتحال ہے۔ نیازی پریشان ہو گیا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، فرقان شاہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہم HBFC والوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ چھوٹے شاہ کی وضاحت پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ نیازی قرضہ جات اور اس کی منظوری کے گھماؤ پھراؤ سے واقفیت نہیں رکھتا تھا، تاہم اس نے سر میں محو گردش خدشے کا اظہار کرنے میں کوئی قباحت نہ سمجھی اور مستفسر ہوا۔ شاہ جی، اگر HBFC والوں نے مزید 1 سال تک آپ لوگوں کو قرضہ نہ دیا تو پروجیکٹ کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہو سکے گا۔ اس صورت میں بیچارے ہم کہاں جائیں گے؟ میرے تو 25,625 پھنس گئے نا۔ دیکھیں صاحب، چھوٹا شاہ نہایت ہی متحمل انداز میں بولا، پہلی بات تو یہ کہ دیر یا سویر اس پروجیکٹ پر کام ضرور ہونا ہے، اس لیے آپ کی ادا کردہ رقم کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے تو 25-26 ہزار لگے ہوئے ہیں اور ہمارے صرف پلاٹ پر ہی لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہے۔ پھر پچھلے 1 سال سے سائٹ آفس کھولے بیٹھے ہیں، 5-6 افراد کا سٹاف رکھا ہوا ہے، ان کی تنخواہیں اور آفس کے دیگر اخراجات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم اس پروجیکٹ کے ساتھ سنجیدہ نہ ہوتے تو کیا ہمارا دماغ خراب ہے جو اتنا پیسہ لگاتے؟ مجھے آپ کی نیت یا سنجیدگی پر کوئی شک نہیں شاہ جی۔ نیازی اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ ہم اپنے ماموں کے گھر میں عارضی طور پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ امید تھی کہ 2 سال کے بعد ذاتی فلیٹ میں منتقل ہو جائیں گے، مگر یہاں تو سارے ارمانوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے۔ نیازی صاحب، آپ مسلمان ہیں نا؟
چھوٹا شاہ شاطرانہ انداز میں مستفسر ہوا۔ اس غیر متوقع سوال پر نیازی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بآواز بلند جواب دیا، الحمدللہ، میں مسلمان ہوں۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ چھوٹا شاہ بادستور نیازی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بلکہ مایوسی کو گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ جی، نیازی ندامت آمیز لہجے میں بولا، میں یہ بات جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں۔ چھوٹا شاہ نیازی کا نفسیاتی ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے بولا، آپ مایوس نہیں بلکہ پریشان ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں شاہ جی، وہ جلدی سے بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، بالکل یہی بات ہے۔ فی الحال وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کی پریشانی کا میرے پاس صرف ایک ہی حل ہے۔ نیازی دلچسپی بھری سوالیہ نظروں سے چھوٹے شاہ جی کو تکتے ہوئے بولا، کون سا حل؟ اگر آپ مزید انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے تو اپنی بکنگ کینسل کروا دیں۔ فرقان نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ تو کیا ایسی صورت میں میرے 25,600 روپے مجھے فوراً مل جائیں گے نا؟ نیازی نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ فوری طور پر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھوٹے شاہ جی نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ یہ ادائیگی ایگریمنٹ میں درج شرائط کے عین مطابق پروجیکٹ کی تکمیل پر ہو سکے گی۔ نیازی سوچ میں پڑ گیا، وہ ہر زاویے سے پھنس گیا تھا۔ اگر وہ فلیٹ کی بکنگ کو کینسل کرواتا تھا تو اس کے 25,600 پروجیکٹ کی تکمیل سے پہلے اسے نہیں مل سکتے تھے، اور 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک پروجیکٹ کا عملی کام شروع نہیں ہو سکا تھا۔ اگر یہ کام اسی رفتار سے آگے بڑھنا تھا تو آئندہ 10 سال میں بھی اس کی تکمیل کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کڑوا گھونٹ سمجھ کر قسطوں کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ HBFC والے جلد از جلد لون سینکشن کر دیں۔ آپ کن سوچوں میں گم ہیں نیازی صاحب؟ چھوٹا شاہ ٹٹولنے والے انداز میں بولا، آپ اگر آج بکنگ کینسل کرتے ہیں تو اس فلیٹ کے 10 خریدار کھڑے ہوں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈائمنڈ پلازا کتنی پرائم لوکیشن پر بننے جا رہا ہے۔ نہیں شاہ جی، نیازی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بکنگ کینسل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب اوکھلی میں سر دے دیا تو پھر موسلوں سے کیا ڈرنا۔ شاباش، چھوٹا شاہ ستائشی نظر سے نیازی کو دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ نے کی ہے نا مردوں والی بات، بس آپ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا۔ خالد نیازی نے چھوٹے شاہ جی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے دفتر سے نکل آیا۔ گھر آ کر اس نے ریحانہ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ باہمی مشاورت کے بعد یہی طے پایا کہ بکنگ کو کینسل کروانا حماقت ہوگی، لہٰذا اقساط کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اور پھر 2 ماہ کے بعد انہیں ایک خوشخبری سننے کو ملی کہ HBFC نے شاہ بلڈرز کو قرضہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے بعد پروجیکٹ پر بڑی تیزی سے کام شروع ہو گیا۔ ریحانہ اور خالد نیازی بہت خوش تھے کہ بہت جلد وہ اپنے ذاتی فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے، تاہم ماہانہ اقساط کی ادائیگی میں ان کا جلوس نکل گیا تھا۔ خاص طور پر 6 ماہ بعد 8,000 روپے کی ادائیگی نے انہیں قرض کی دلدل میں گردن تک دھنسا دیا تھا۔ ریحانہ کا زیور فروخت ہو گیا۔ نیازی اپنے جس جاننے والے سے جو بھی لے سکتا تھا وہ اس نے لے لیا۔ آخری 20,000 کی بھاری پیمنٹ کے لیے انہیں ظفر ماموں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا پڑے تھے۔ بہرحال سب خیریت سے نمٹ گیا تھا، لیکن اس تمام تر ادائیگی کے دوران میں 3-4 مرتبہ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ 2-3 بار ماہانہ اقساط تاخیر سے جمع کروائی گئی تھی۔ ایک دفعہ 8,000 روپے والی پیمنٹ بھی مقررہ دورانیے سے لیٹ ہو گئی تھی اور 20,000 والا اماؤنٹ بھی چند روز کی تاخیر سے جمع کروایا گیا تھا۔ ان مواقع پر نیازی نے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا، جناب یہ جو پیمنٹ میں تھوڑی بہت تاخیر ہو گئی ہے، اس کا بکنگ پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ ارے نہیں صاحب، کیشیئر نے سرسری لہجے میں جواب دیا تھا، آپ کا ریکارڈ بہت صاف ہے، شاہ جی آپ سے بہت خوش ہیں، آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیازی مطمئن ہو گیا تھا۔ ڈائمنڈ پلازا کا پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہوا تو ایک ناخوشگوار خبر نے نیازی کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ یقیناً دیگر الاٹیز کی ذہنی کیفیت بھی ویسی ہی ہوئی ہوگی جو نیازی اور ریحانہ کی تھی۔ پتہ یہ چلا تھا کہ دونوں بھائیوں میں
کسی بات پر شدید ترین جھگڑا ہو گیا تھا، یعنی بڑے شاہ جی قربان علی اور چھوٹے شاہ جی فرقان علی میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ یہ بات کسی الاٹی کے علم میں نہیں تھی کہ دونوں بھائیوں کی لڑائی کا سبب کیا تھا، بس چھوٹا شاہ اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ البتہ بڑا شاہ گنڈے دار آفس کا چکر لگا رہا تھا تاکہ الاٹیز کو زیادہ مایوسی نہ ہو۔ آفس کا عملہ الاٹیز کو تسلی دلاسے دے رہا تھا کہ وہ فکر نہ کریں، بہت جلد اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ بڑا شاہ جی عموماً الاٹیز سے ملاقات نہیں کرتا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آفس آتا، الاٹیز کو جھلک دکھاتا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا جاتا۔ دونوں بھائیوں کی پھوٹ کا سب سے زیادہ اثر پروجیکٹ پر پڑا تھا۔ تعمیر کا کام رک گیا تھا، پروجیکٹ آخری مراحل میں تھا اور ایک آدھ ماہ میں الاٹیز کو قبضہ دیا جانے والا تھا۔ بڑا شاہ جی قربان علی اگرچہ الاٹیز کو فیس تو نہیں کر رہا تھا، تاہم اس نے اپنا بیان یعنی سیاسی بیان آفس کے عملے کو رٹا رکھا تھا، جو کچھ اس طرح تھا کہ دراصل دونوں بھائیوں میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا، بلکہ چھوٹا شاہ فراڈ کر کے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ ملک سے باہر نکل گیا ہو۔ پیسے کا سارا حساب کتاب فرقان شاہ کے پاس تھا، لگ بھگ 30 لاکھ روپے تھے اس کے ہاتھ میں۔ بڑا شاہ جی بالکل خالی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ الاٹیز کے بیچ میں موجود ہے اور بڑی شد و مد سے رقم کے انتظام میں لگا ہوا ہے تاکہ پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کر کے الاٹیز کے حوالے کیا جا سکے۔ وہ اپنے فراڈ یا بھائی کو تو ڈھونڈ کر نہیں لا سکتا، تاہم اس کی نیت بالکل صاف ہے، وہ جلد یا بدیر الاٹیز کی امیدوں پر پورا اتر کر دکھا دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ صورتحال خاصی مایوس کن تھی، تاہم الاٹیز کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا دوسرے لوگوں کی طرح نیازی بھی صبر کرنے پر مجبور تھا۔ ممکن تھا کہ وہ کافی عرصہ صبر کیے بیٹھا رہتا کہ ایک سنسنی خیز واقعے نے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون اڑا کر رکھ دیا۔ ایک روز وہ آفس سے واپسی پر جب ڈائمنڈ پلازا کی طرف سے گزرا تو اس کے جی میں آئی کہ سائٹ آفس جا کر تازہ ترین صورتحال سے آگاہی حاصل کرے۔ جب وہ پلازا کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ پلازا کے 10% فلیٹ آباد ہو چکے تھے۔ گیلریوں کے باہر بندھی ہوئی الگنیاں اور ان پر لہلہاتے ہوئے کپڑے اس بات کا عین ثبوت تھے کہ وہاں فیملیز رہائش پذیر ہو چکی ہیں، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ان لوگوں کو فلیٹ کا قبضہ مل چکا تھا۔ یہ منظر دل خوش کن تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دفتر کے اندر گھس گیا۔ آفس کے عملے میں اکثر نئے چہرے نظر آ رہے تھے، بکنگ کلرک، کیشیئر، چپڑاسی، سب نئی بھرتی تھی۔ نیازی نے معلوماتی کاؤنٹر پر جا کر مسرت بھرے لہجے میں پوچھا، جناب کیا ڈائمنڈ پلازا کے الاٹیز کو قبضہ دینے کا کام شروع ہو گیا ہے؟ جی صاحب بالکل، اس شخص نے بتایا۔ مجھے اپنے فلیٹ کے بارے میں پوچھنا تھا، آپ اس کاؤنٹر پر چلے جائیں۔ وہ شخص بکنگ کلرک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ آپ کو سب کچھ بتا دیں گے۔ نیازی نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور بکنگ کلرک کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے والا بکنگ کلرک اسے اچھی طرح جانتا تھا اور نیازی جب بھی وہاں پہنچتا وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرتا تھا اور رسمی علیک سلیک بھی لازمی تھی، لیکن نئے کلرک نے نیازی پر نظر پڑتے ہی کھرے لہجے میں کہا، جی فرمائیں۔ وہ پہلے والے کلرک صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ نیازی نے پوچھا۔ ان کی چھٹی کر دی گئی ہے، اس نے بتایا، بلکہ جن ملازموں کو چھوٹے شاہ جی نے رکھا تھا بڑے شاہ جی نے ان سب کو فارغ کر دیا ہے۔ بڑے شاہ جی کہتے ہیں فرقان شاہ فراڈ نکلا ہے تو اس کے رکھے ہوئے بندے بھی کسی موقع پر دھوکہ دے سکتے ہیں۔ صاحب بڑا خراب وقت آ گیا ہے، لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، نیازی نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ خیر، کلرک ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے بھی اس پلازے میں ایک ٹائپ 3 فلیٹ بک کروا رکھا ہے، نیازی نے بتایا، اسی کے قبضے کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں۔ آپ فلیٹ کی فائل ساتھ لائے ہیں؟ کلرک نے استفسار کیا۔ نہیں جناب، فائل تو گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ فائل مکمل تو ہے نا؟ کلرک نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل مکمل ہے، نیازی نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ میں نے ہر چھوٹی بڑی ادائیگی کر دی ہے، سب رسیدیں بھی فائل کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ تب تو ٹھیک ہے، وہ اطمینان سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ کل کسی وقت فائل لے کر آ جائیں،
آپ کو کاغذات کی اوریجنل فائل کے ساتھ قبضہ دے دیا جائے گا۔ نیازی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، آپ چاہیں تو اپنے ریکارڈ میں چیک کر کے تسلی کر سکتے ہیں، میرے فلیٹ کا نمبر ہے 303۔ سوری جناب، کلرک نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بڑے شاہ جی نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ غیر متعلقہ افراد کو کسی بھی نوعیت کی معلومات فراہم نہ کی جائیں۔ جب سے چھوٹے شاہ جی فراڈ کر کے غائب ہوئے ہیں، بڑے شاہ جی اس پروجیکٹ کے حوالے سے بہت محتاط ہو گئے ہیں۔ لیکن صاحب، میں تو غیر متعلق شخص نہیں ہوں۔ نیازی نے شکایتی نظر سے نئے کلرک کی طرف دیکھا۔ پچھلے 3 سال سے میرا یہاں آنا جانا ہے۔ اس پلازا میں مجھے ایک فلیٹ الاٹ ہوا ہے۔ میں نے باقاعدگی کے ساتھ اس کی ساری اقساط بھری ہیں۔ میں غیر متعلق کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کی باتوں کو جھٹلا تو نہیں رہا، کلرک نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ میں نے تو ایک اصولی بات بیان کی ہے۔ میں چونکہ آپ کو شکل و صورت سے نہیں جانتا، اس لیے مجھے اس وقت آپ کے الاٹی ہونے کا یقین آئے گا جب آپ فلیٹ کی فائل اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ کلرک کے ساتھ بحث کا کوئی جواز نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا نیازی واپس آ گیا۔ تاہم واپسی کے سفر میں اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ ریحانہ کو یہ خوشخبری دینے والا تھا کہ کل انہیں ان کے ذاتی فلیٹ کا قبضہ مل جائے گا۔ ریحانہ کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ خبر تھی ہی ایسی کہ انہیں جسم و جاں سے نہال کر گئی تھی۔ وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس کے لیے انہوں نے ایک ایک دن گن کر گزارا تھا۔ ان 3 سالوں کے دوران میں 2-3 ایسے مرحلے بھی آئے تھے جب انہیں فلیٹ ہاتھ سے نکلتا اور رقم ڈوبتی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر تقدیر ان پر مہربان ہو گئی تھی۔ ظفر ماموں بھی ان کی خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ انہوں نے اخلاقی اور مالی دونوں طریقوں سے ان کی حتی الامکان مدد کی تھی۔ اگلی صبح نیازی اور ریحانہ ناشتے کے فوراً بعد ڈائمنڈ پلازا کے آفس پہنچ گئے۔ نیازی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ قبضہ ملنے کے بعد اپنے فلیٹ پر نیا تالا ڈالے گا اور پھر آفس چلا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے رات ہی کو چائنا کا ایک بڑا سا مضبوط تالا بھی خرید لیا تھا۔ وہ لوگ کلرک کی آمد سے بھی پہلے پلازا کے آفس پہنچ گئے۔ فائل کو نیازی نے بڑی حفاظت سے تھام رکھا تھا۔ کلرک اپنی سیٹ پر مطمئن ہوا تو نیازی اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ رات کو بھی آئے تھے نا؟ جی جی، نیازی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ لائیں فائل دکھائیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ نیازی نے فائل اس کی جانب بڑھا دی۔ کلرک نے بغور فائل کا جائزہ لیا۔ نیازی یک ٹک کلرک کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ کلرک کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہوئے تو نیازی کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، جناب آپ خاموش کیوں ہیں؟ خالد نیازی آپ ہی ہیں نا؟ کلرک نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میں ہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے تو میں اپنا کارڈ دکھاتا ہوں۔ بات شک کی نہیں ہے نیازی صاحب۔ پھر کیا بات ہے؟ ریحانہ جو نیازی کے قریب ہی بیٹھی تھی چونک کر مستفسر ہوئی۔ 1 منٹ، کلرک نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں پہلے اپنا ریکارڈ چیک کر لوں پھر بتاتا ہوں۔ ریحانہ اور نیازی نے پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ریحانہ بولی، نیازی یہ کیا چکر ہے؟ مجھے کیا معلوم، وہ الجھی ہوئی آواز میں بولا۔ تم تو رات کو بھی یہاں سے ہو کر گئے ہو نا؟ وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر کوئی ایسی ویسی بات تھی تو آپ لوگ آپس میں نہ الجھیں پلیز۔ کلرک نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ آواز میں کہا، سارا چکر میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ کیسا چکر؟ وہ دونوں بیک زبان ہو کر بولے۔ دیکھیں صاحب، کلرک نیازی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا یہ درست ہے کہ ماہانہ اقساط کی ادائیگی میں ایک قسط 10 دن اور دوسری قسط 12 دن مقررہ تاریخ سے لیٹ جمع کروائی گئی تھی؟ جی ہاں، ایسا ہوا تھا، نیازی نے تصدیق کی۔ اور ہر 6 ماہ کے بعد جو 8,000 ادائیگی والی پیمنٹ تھی، ان میں سے بھی آپ نے ایک پیمنٹ مقررہ تاریخ گزر جانے کے 1.5 ماہ بعد جمع کروائی تھی۔ جی، یہ حقیقت ہے، نیازی نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن آپ سے پہلے جو کلرک تھے انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس معمولی تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کلرک اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، اور سب سے آخری والی 20,000 روپے کی پیمنٹ جو لگ بھگ 3 ماہ پہلے آپ نے جمع کروائی ہے، وہ بھی مقررہ تاریخ سے کوئی 1.5-2 ماہ لیٹ تھی۔ جناب، میں نے عرض کیا ہے نا کہ آپ سے پہلے والے کلرک نے کہا تھا
مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نیازی اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، یہ معمولی سی… دیکھیں نیازی صاحب، کلرک قطع کلامی کرتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، کوتاہی معمولی سی ہو یا بہت بڑی، وہ کوتاہی ہی کہلائے گی۔ ہم لوگ ایگریمنٹ پر درج قواعد و ضوابط کی بڑی سختی سے پاسداری کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ پہلی مرتبہ نیازی کے لہجے میں درستی آئی۔ صاف سی بات ہے، وہ بے پرواہی سے بولا، قواعد و ضوابط کی روح سے آپ 3 بار ڈیفالٹر ہو چکے ہیں۔ تو ریحانہ نے بکھری ہوئی آواز میں سوال کیا، تو آپ کی بکنگ کینسل کر دی گئی ہے۔ کلرک نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا، 2 ماہ پہلے آپ کا فلیٹ کسی اور پارٹی کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع ان دونوں میاں بیوی کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ نیازی نے احتجاجی لہجے میں کہا، اگر ایسی کوئی بات تھی تو مجھے اسی وقت کیوں نہیں بتا دیا گیا جب پہلی بار پیمنٹ لیٹ ہوئی تھی؟ آپ کا اعتراض جائز ہے نیازی صاحب، کلرک نے تحمل سے جواب دیا۔ مجھ سے پہلے جو کلرک تھا اسے یقیناً آپ پر یہ واضح کر دینا چاہیے تھا، پہلی بار نہیں تو دوسری مرتبہ نہیں تو تیسری دفعہ۔ یہ تو آپ کے کلرک کی غلطی ہوئی نا، ریحانہ نے برہمی سے کہا۔ اس کے کیے کی سزا ہم کیوں بھگتیں؟ ہم نے تو فلیٹ کی پوری قیمت چکا دی ہے۔ میڈم، بڑے شاہ جی کے ساتھ لاکھوں کا فراڈ ہوا ہے، کسی اور نے نہیں بلکہ سگے چھوٹے بھائی نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ کلرک اپنی کمپنی کی حمایت کرتے ہوئے بولا، پہلے والا کلرک بھی چھوٹے شاہ جی کا ہی رکھا ہوا بندہ تھا، اس کے بھی کافی گھپلے سامنے آئے ہیں، اسی لیے بڑے شاہ جی نے اسے ملازمت سے نکال دیا ہے۔ شاہ جی اسے ملازمت سے نکالیں یا جہنم میں پھینکیں، ہمیں اس بات سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی غرض، ریحانہ غصے سے بولی۔ ہم نے فلیٹ کی قیمت کلرک کو نہیں بلکہ شاہ بلڈرز کو ادا کی ہے، اور شاہ بلڈرز بڑے شاہ جی کی کمپنی ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ ہمارا مسئلہ نہیں، یقیناً وہ آپ کا مسئلہ نہیں، کلرک نے تائیدی انداز میں کہا۔ کمپنی نے آپ کا فلیٹ اس لیے کینسل نہیں کیا کہ چھوٹے شاہ جی کمپنی کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ کر کے غائب ہو گئے ہیں۔ پھر ریحانہ کلرک کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، پھر ہمارا فلیٹ کینسل کر کے کسی اور پارٹی کو کیوں الاٹ کر دیا گیا؟ اس لیے کہ قواعد و ضوابط کی روح سے ایک نہیں آپ 3 بار ڈیفالٹر ہو چکے ہیں، کلرک نے واشگاف الفاظ میں کہا۔ آپ نے وہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس پر درج قواعد و ضوابط کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ کیا کسی فلیٹ کو کینسل کرنے یا کسی نئی پارٹی کو الاٹ کرنے کے اختیارات آپ کے پاس ہیں؟ نیازی نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ فائنل اتھارٹی تو بڑے شاہ جی ہی ہیں، کلرک نے بتایا۔ ہم لوگ انہیں مشورہ دے سکتے ہیں اور وہ خود بھی ہم سے گاہے بگاہے مشورہ لیتے رہتے ہیں۔ میں بڑے شاہ جی سے ملنا چاہتا ہوں، نیازی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ فوری طور پر تو یہ ممکن نہیں جناب، کلرک روکھے انداز میں بولا۔ میں شام میں آ جاتا ہوں۔ نہیں جناب، کلرک 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ اگر آپ کو شاہ جی سے ملنا ہے تو 2 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، میں سمجھتا ہوں بڑے شاہ جی سے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قصور آپ کا ہے۔ کمپنی کے اصول کے مطابق ہم نے آپ کی بکنگ کینسل کر کے دوسری پارٹی کو اس فلیٹ کا قبضہ دے دیا ہے۔ وہ لوگ تو اب فلیٹ نمبر 303 میں رہائش بھی اختیار کر چکے ہیں، انہوں نے یکمشت پیمنٹ کر دی تھی۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ریحانہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ کامران نام ہے ان کا، کلرک نے بتایا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے ہیں۔ کامران صاحب کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ پولیس؟ ریحانہ اور نیازی نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پولیس کا نام سن کر ان کی رہی سہی امید بھی جاتی رہی تھی۔ ایک تو بلڈر ہی سے نمٹنا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا تھا، اوپر سے وہ فلیٹ کسی پولیس والے کو الاٹ ہو چکا تھا۔ نیازی نے مریل سی آواز میں کلرک سے پوچھا، شاہ جی سے ملاقات کے لیے 2 ماہ تک انتظار کیوں کرنا پڑے گا؟ بڑے شاہ جی حج پر گئے ہوئے ہیں، کلرک نے بتایا، ان کی واپسی 2 ماہ کے بعد ہوگی۔ ریحانہ نے بڑا اہم سوال کیا، فرض کریں ہماری ہی کسی غلطی کے سبب وہ فلیٹ کسی اور کو الاٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی تو ایک ٹھوس حقیقت ہے نا کہ ہم نے اس فلیٹ کے حصول کے لیے شاہ بلڈرز کو 1,40,000 روپے ادا کیے ہیں۔ ہمارے پاس ہر چھوٹی بڑی ادائیگی کی رسید موجود ہے۔ میں کب اس حقیقت سے انکار کر رہا ہوں میڈم، کلرک زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کی ادا کردہ رقم ایک امانت کی حیثیت سے
شاہ بلڈرز کے پاس محفوظ ہے اور آپ کمپنی کے قواعد کی روشنی میں وہ رقم واپس لے سکتے ہیں۔ ایگریمنٹ میں تو یہی اصول درج ہے کہ بکنگ کینسل ہونے کی صورت میں پروجیکٹ کی تعمیل کے بعد جمع شدہ رقم واپس کر دی جائے گی، نیازی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ پروجیکٹ تو اب مکمل ہو چکا۔ جی ہاں بالکل، کلرک تائیدی انداز میں بولا۔ نہ صرف پروجیکٹ مکمل ہو چکا بلکہ 10 سے 15% فلیٹس میں تو لوگوں نے رہائش بھی اختیار کر لی۔